عزیز دوستو، افضل بٹ ود فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام کا آغاز ہم ایک بڑی بریکنگ نیوز سے کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مذاکرات کے دوران پی ٹی آئی نے 2 مطالبات پیش کیے تھے، جس کے حوالے سے حکومت نے ٹائم اپنا طے کر لیا تھا، اور جس کے لیے حکومت نے ایک کمیٹی بھی، ذیلی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے، اور اس ذیلی کمیٹی نے جو مطالبات کے اہم نکات تیار کیے ہیں، جس کو ابھی تحریری شکل دی جا رہی ہے، وہ ہم نے حاصل کر لیے ہیں۔ آج آپ کو آگاہ کریں گے کہ حکومت جو ہے وہ جو اسپیکر کو لیٹر لکھے گی تحریری طور پر، اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی کے مطالبات کے جواب میں تحریر ہوں گی۔ ہم آپ کو ایک ہفتہ پہلے یہ خبر آج دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک مشترکہ اعلامیہ آیا تھا جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ مذاکرات کا 4تھا راؤنڈ کب ہونا ہے۔ اس کی تاریخ کے حوالے سے ابھی سے حکومتی اور مذاکراتی ٹیم الگ الگ تشریح کر رہے ہیں، اور دونوں کے اختلافات بڑا کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ اختلاف کیا ہے، حکومت کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اور پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، کہ جو مشترکہ اعلامیہ آیا تھا اس کی تشریح کے حوالے سے۔ اور مذاکرات کے بارے میں آج ہم آپ کو ایک جو اہم چیز بتائیں گے کہ دونوں ٹیمیں یہ انتظار کر رہی ہیں کہ جو بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا۔ وہ آپ نے ایک کہانی سنی ہوئی ہے، میں وہ مثال آج دونوں مذاکراتی ٹیموں کے حوالے سے اس کی ذرا وضاحت کروں گا۔ تو آئیے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے مطالبہ پر حکومتی جو ذیلی کمیٹی ہے اس نے کیا جوابات تیار کیے ہیں، کیونکہ دونوں مطالبات پوری دنیا جانتی ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، یہ پہلا مطالبہ ہے۔ اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو 26 نومبر کو ہمارے لوگ گرفتار ہوئے تھے، جو مسنگ ہیں، انہیں رہا کیا جائے، اور جو لوگ مارے گئے تھے جنہوں کو پی ٹی آئی شہداء کہتی ہے، ان کے حوالے سے بتایا جائے کہ ان کا ذمہ دار کون تھا، اور اس کے حوالے سے کمیشن بھی بنایا جائے جو لوگ مارے گئے ہیں۔ تو حکومت نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا مذاکراتی ٹیم نے کہ دیکھیں ہم یہ اختیار نہیں رکھتے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں بہت سے اہم معاملات ہیں، عدالتی معاملات ہیں، آئینی معاملات ہیں، قانونی معاملات ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو اتحادی ہیں ان کی مشاورت بھی چاہیے، اور جو قائدین ہیں ان کی منظوری بھی چاہیے۔ تو جس کے لیے یہ طے ہوا کہ بھائی 7 دن جو ہیں اس کے بعد جو ہے وہ حکومتی ٹیم جو ہے وہ اسپیکر صاحب کو اپنے تحریری جو جواب ہوگا وہ جمع کرائے گی۔ تو جو ابھی تک مشاورت ہوئی ہے، جو انہوں نے ذیلی کمیٹیاں تشکیل دی ہیں جن سے مشاورت کی جا رہی ہے، انہوں نے تینوں مطالبات کے حوالے سے ہوم ورک مکمل کر لیا ہے۔ اب اس کو تحریری صرف شکل دینا باقی ہے۔ تو اس کے جو آ جائیں جو 9 مئی کے واقعات ہیں، پہلے ان سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے جتنے قانونی ماہرین سے حکومت کی مذاکراتی ٹیم نے مشاورت کی ہے، اور جن لوگوں سے ہماری بات چیت ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جوڈیشل کمیشن اس معاملے پر بنتا ہے جو معاملہ عدالت میں زیر بحث نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے حوالے سے یہ معاملات سپریم کورٹ تک بھی گئے، اور فوجی عدالتوں میں ان کو سزا بھی ہو چکی ہے۔ تو جب پلوں کے نیچے سے اتنا پانی بہہ چکا ہے تو اب اس کا جوڈیشل کمیشن بنانا جو ہے اس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو آج بریکنگ دے رہا ہوں، جب لکھے ہوئے جوابات آئیں گے تو اس میں یہ چیز شامل ہوگی۔ بہرحال میں تو مختصر بتا رہا ہوں نا، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ بتایا جائے گا، فلاں قانون، فلاں لا، فلاں تاریخ۔ جس طرح مطالبہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے 2 ہی دیے ہیں، لیکن اس میں 28 نکات شامل تھے، اس لیے اسی طرح کا تحریری جواب جو ہے وہ حکومت کی طرف سے آئے گا۔ تو اس حوالے سے 9 مئی کا معاملات تو جو پہلا مطالبہ تھا وہ کہیں گے کہ بھائی ہم بنانا چاہتے ہیں، ہمارے قانونی ماہرین نے یہ کہہ دیا ہے، اب آپ یہ لے جائیں ہماری تحریر، اور اپنے قانونی ماہرین سے مشورہ کر کے بتائیں کہ آئین کی کس شق کے تحت، قانون کے کس جو ہے وہ حوالے کے تحت یہ کمیشن 9 مئی پہ ہم بنا سکتے ہیں، تاکہ وہ جواب نہ دیں۔ اب آ جائے 26 نومبر کے حوالے سے جو انہوں نے بحث کی ہے آپس میں، جو قانون دان، پولیٹیشین، آئینی ماہرین بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ
کیا کمیشن بنایا جائے کہ ہم نے انہیں کہا تھا کہ اگر آپ کو 26 نومبر کے حوالے سے کوئی چیز چاہیے ہیں تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کتنے لوگ آپ کے مسنگ ہیں جن کے حوالے سے آپ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا, ان کے جو لیگل ایکسپرٹ ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کمیٹی میں دیں. انہوں نے کہا جی ہمیں تو پی ٹی آئی کی ٹیم نے کوئی مسنگ پرسن کا ایک نام نہیں دیا. انہوں نے کہا چلو یہ بتا دیں کہ جو لوگ گرفتار ہیں جن کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو وہ دے دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس پر کون سا جرم ہے, اس کی رہائی کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں. کیا صرف ہمارے عدالت میں خاموش رہنے سے وہ بیل آؤٹ ہوں گے یا ہمیں ان کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرنا پڑے گا؟ کسی کو تفتیش میں مدد دینی پڑے گی, کسی کو عدالت میں مدد دینی پڑے گی. تو بتائیں کتنے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ ہمارے کس جیل میں ہیں. اگر کوئی پنجاب کی جیل میں ہے, پنجاب میں اس کے خلاف مقدمہ ہے, اگر کسی کے خلاف اسلام آباد میں مقدمہ ہے یا کسی اور صوبے میں ہے تو اس کے لیے ہمیں ڈیٹیل چاہیے. حکومتی مذاکراتی ٹیم نے اپنی جو لیگل ایکسپرٹ ہیں, جو ذیلی کمیٹی ہے, اس کو بتایا کہ جی ہمارے پاس تو کوئی ایسی دستاویز نہیں ہے, نہ پی ٹی آئی نے دی ہے. تو اس کے بارے میں بھی پھر جو ذیلی کمیٹی ہے اس نے جو آپس میں مشاورت کی ہے کہ جب تک آپ کے پاس گرفتار شدگان کے نام ہی نہ ہوں تو آپ ان کی رہائی کے لیے کیسے اقدامات کریں گے. اور جو سب سے بڑا اقدام 26 نومبر کے والے سے پی ٹی آئی کی نظر میں ہے کہ وہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے 14 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے. حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے گولی نہیں چلائی. اب ان کے جو لیگل ایکسپرٹ ہیں, جو ذیلی کمیٹی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ٹی او آر میں لکھنا ہے کہ اس میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تو ابھی تک تو ایک بندے کے بارے میں بھی ہمیں نہیں پتا کہ فلاں بندہ اگر اس کی ڈیتھ ہوئی تھی, اس کو گولی لگی تھی, کس جگہ پہ لگی تھی, کس مقام پہ لگی تھی. کوئی کسی ایک کے بارے میں پی ٹی آئی نے تحریری طور پر حکومتی مذاکراتی ٹیم کو آگاہ نہیں کیا. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کمیشن بنایا جائے تو ان ساری چیزوں کے جواب پہلے حاصل کریں پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم سے اور پھر ہمارے پاس لے کر آئیں. پھر ہم دیکھیں گے آئین قانون میں کیا گنجائش ہے سپریم کورٹ کو لیٹر لکھنے کی, یا ایگزیکٹو کیا اس میں رول پلے کر سکتی ہے. جب تک یہ دونوں چیزوں کی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں آئے گی تو اس وقت تک اس کو انیشیٹ ہی نہیں کیا جا سکتا. تو اس حوالے سے یہ وہ چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی کے دونوں مطالبات کے حوالے سے حکومت کی جو ذیلی ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں, جس میں لیگل ایکسپرٹ ہیں, قانون دان ہیں, پولیٹیشین ہیں, پولیٹیکل ورکر ہیں, انہوں نے یہ چیزیں تیار کر لی ہیں اور یہ چیزیں اب تحریری صورت میں انہوں نے اسپیکر کے ہینڈ اوور کرنی ہے. تو یہ تو تھا کہ جو جواب انہوں نے تیار کر لیا, اس کے اہم نکات بریکنگ نیوز کی صورت میں ہم نے آپ کو دیے. اب آئیے تاریخ کیا طے ہوئی. پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ 7 دن کے اندر حکومت کی مذاکراتی ٹیم تحریری طور پر جواب دے گی. حکومت یہ کہتی ہے کہ 7 دن نہیں تھا, 7 ورکنگ ڈے تھا. تو پی ٹی آئی کے مطابق یہ 7 دن کی تاریخ ختم ہو جائے گی 23 جنوری کو. لیکن جو حکومت تشریح کر رہی ہے 7 ورکنگ ڈے کی تو وہ تو آ جاتے ہیں پیر سے جمعہ. تو اس لیے ان 7 ورکنگ ڈے میں سے 4 دن آپ کو نکالنے پڑیں گے, 2 سیچرڈے اور 2 سنڈے. تو ان کی ٹیم کے مطابق تو جا کے 27 جنوری کو یہ ڈیٹ مکمل ہوگی. 27 جنوری کی رات کو حکومت کی مذاکراتی ٹیم جو ہے اپنے لیگل ایکسپرٹ سے لے کر تحریری طور پر اسپیکر صاحب کو آگاہ کر دے گی. 27 کو رات کو ان کے پاس پہنچے گی, کیونکہ یہ طے ہے کہ اسپیکر کے پاس جب یہ چیزیں جائیں گی تو اسپیکر اجلاس بلائیں گے. اسپیکر دوسرے دن ورکنگ ڈے پر 28 جنوری کو پی ٹی آئی کی ٹیم کو آگاہ کریں گے کہ بھائی آ جائیں, مجھے ڈیٹ بتائیں کہ بھائی کون سی تاریخ کو اجلاس رکھا جائے. ظاہر ہے کہ 28 کو تو یہ اجلاس ہو نہیں سکے گا, 28 جنوری کو. تو پی ٹی آئی کی ٹیم یہ کہے گی کہ بھائی آپ ہمیں بتا دیں کہ انہوں نے ہمارے دونوں مطالبات منظور کیے ہیں کہ نہیں. تو اسپیکر صاحب کہیں گے کہ انہوں نے تحریری طور پر دیے ہیں, آپ مذاکراتی کمیٹی میں آئیں چوتھے راؤنڈ میں تو ہم آپ کے ہینڈ اوور کر دیں گے. تو پی ٹی آئی کی ٹیم ظاہر ہے کہ اگر یہ بیٹھنا چاہتی ہے تو پھر تو وہ یا 29 کی ڈیٹ دے گی یا 30 جنوری کی دے گی.
اور حکومت کو پتہ ہے کہ 30 جنوری خان صاحب کی ڈیڈ لائن ہے کہ 30 جنوری تک اگر یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے تو ہم نے مذاکرات ختم کر دینے ہیں. تو اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ 30 جنوری تک صرف حکومت کے جو تحریری جواب ہے وہی جو ہے وہ 30 تاریخ تک لٹک جائے گا. تو جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب دونوں فریقین میں یہ ایک بات چل رہی ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، کیونکہ اب عوامی پریشر بھی ہے، حکومت بھی دیکھ رہی ہے، انٹرنیشنل فورسز بھی دیکھ رہی ہیں، یہ تمام سفارت خانے بھی دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیشین آپس میں بیٹھ کر کرتے کیا ہیں. اس لیے حکومت نے یہ ایک لفظ تو لکھنا ہی نہیں ہے اس جواب میں کہ ہم آپ کے مطالبات مسترد کرتے ہیں. دونوں کے بارے میں تعویلیں دی جا رہی ہیں اور لکھا ہوگا کہ بھئی ہم بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے لیگل ایکسپرٹ نے یہ کہا، آپ اپنے لیگل ایکسپرٹ کے بارے میں ہمیں بتا دیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اگر 30 جنوری تک وہ کہیں گے کہ بھائی خان صاحب نے تو منع کر دیا ہے، اب پی ٹی آئی کے پاس دو راستے ہیں. یا تو یہ ہے کہ اس جواب سے پہلے ہی اناؤنس کر دے کہ بھائی جان آپ ہمیں صرف ہاں یا نہ میں بتائیں، نہیں بنا تو ہمارے مذاکرات ختم، یا پھر خان صاحب سے منظوری لے کر انہیں یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنی پڑے گی 30 جنوری سے. لیکن دونوں طرف سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، جو حالات سامنے آ رہے ہیں، حکومت یہ کہہ رہی ہے، بار بار کہہ رہی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ کھل گیا ہے، آپ جشن منا رہے ہیں، اور پھر آپ روزانہ اسی کمیٹی جس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، خان صاحب کبھی اسے بددیانت قرار دے رہے ہیں، کبھی چور قرار دے رہے ہیں، تو کسی کو چور قرار دینے کے بعد آپ مذاکرات میں کیوں آتے ہیں؟ جائیں آپ جہاں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. وہ مذاکرات خود ختم کرنے کا اعلان نہیں کر رہی حکومت، خود بھی کر سکتی کہ آپ نے یہ کہہ دیا مذاکرات ختم، کیونکہ وہ بلی کے گلے میں گھنٹی خود نہیں باندھنا چاہتی تاکہ تاریخ کے دائرے میں جو ہے وہ قصوروار وہ نہ ہو. اسی طرح اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی کی ٹیم بھی یہ گھنٹی خود نہیں باندھنا چاہتی، وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ہمیں جواب دے دے. تو بہرحال اب دونوں جو ہیں وہ اس گھنٹی بلی کے گلے میں باندھنے کا انتظار کر رہے ہیں کون باندھتا ہے، اور کیا یہ کام صرف پھر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب کو کرنا پڑے گا کہ وہ کہہ دیں گے کہ میں نے پی ٹی آئی کو بلایا وہ نہیں آئے، میں پی ٹی آئی کو ڈیٹ پہ ڈیٹ دے رہا تھا وہ نہیں آئی، تو اس لیے اب مذاکرات ختم. تو دوستو ہمارا یہ آج کا پروگرام تھا جو ہم نے بریکنگ نیوز بھی دی اور آپ کو پہلے بتا دیا کہ مذاکرات کا اب اختتام کس جانب بڑھ رہا ہے. تو اب ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیں، اللہ حافظ.